یاد آتا ہے مجھے کہ جب یہ سارا قیدی قافلہ پہنچایا گیا ابن زیاد کے دربار، روایت کے جملے بڑے عجیب ہیں. دخلت زینب وکانت فی ارذل ثیابہا، بی بی جب داخل کی گئی اس ظالم کے دربار میں تو کانت فی ارذل ثیابہا، اپنے سب سے گھٹیا لباس، جس سے میں کبھی استفادہ کرتا ہوں کہ اگر امام مظلوم نے اپنے آپ کو شہادت کے لیے ایک خاص لباس میں ملبوس کیا تھا اور دروازے پہ آ کے کہا تھا اختی زینب ایتینی بثوب عتیق، اے میری خواہر زینب مجھے کوئی ایسا پرانا لباس دے دو لا یرغب فیہا احد، جس میں کوئی لالچ نہ رکھے، جس میں کوئی رغبت نہ کرے، جس سے معلوم ہو رہا ہے امام جانتے تھے کہ میرے جنازے کو لوٹ، میری لاش کو لوٹا جائے گا، کچھ تو میرے بدن پہ ایسا رہ جائے جس کو لوٹنے والا بھی پسند نہ کرے. اور جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو پھر ساتھ دل کہتا ہے یقیناً جب بھائی نے ایسا لباس پہنا ہوگا تو بہن نے بھی ایسا لباس پہنا ہوگا جو قید کے لیے، وہ شہادت کے لیے مناسب لباس تھا، یہ اسارت کے لیے مناسب لباس تھا. یعنی بی بی کسی فاخرہ لباس میں نہ تھی، اس لیے کہ اگر فاخرہ میں ہوتی تو جلدی پہچانی جاتی یہ علی امیر المومنین کی بیٹی. اس لیے کانت فی ارذل ثیابہا، انتہائی گھٹیا سا لباس تھا جو بی بی کے بدن اطہر پر تھا، اور لے آیا گیا قیدی قافلے کے اندر ڈال کر اور بٹھا دیا گیا دار الامارہ کے اندر ابن زیاد کے سامنے. اور پھر منظر کیا بنا؟ ابن زیاد کا جملہ یہ ہے کہ جب وہ مولا کے سر مقدس کی ہتک سے فارغ ہو، جانتے ہیں کہ اس ملعون کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی تھی اور وہ اوپر بیٹھا تھا، نیچے تخت کی نچلی سیڑھی پر مظلوم کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا تھا، اور وہ چھڑی کے ساتھ مظلوم کے لبوں کو کھول کر آپ کے دانتوں پہ ٹھوکر مار کے کہتا تھا آپ کے دانت کتنے خوبصورت ہیں. یہی وہ منظر تھا کہ جسے زید ابن ارقم برداشت نہ کر سکا تھا اور کہنے لگا تھا یبن مرجانا، او بدکار ماں کے بیٹے، ہٹا لے یہ چھڑی ان لبوں سے کہ میں نے اپنے پاک رسول کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ ان لبوں کی کو بوسہ دیا کرتے تھے اور احترام کیا کرتے تھے. اگر میں کہہ دوں تو غلط تو نہ ہوگا، اے ابن ارقم تو برداشت نہ کر سکا، ذرا مجھے بتا بہنوں نے کیسے برداشت کیا، بیٹیوں نے کیسے برداشت کیا، بیویوں نے یہ منظر کیسے دیکھا. بے شک تیرے دل میں بھی بڑا احترام ہے، لیکن تو نے تو شاید ایک دو مرتبہ دیکھا ہوگا کہ رسول نے ان لبوں کو بوسے دیے تھے. ذرا پوچھنا گھر کے بندوں سے، ذرا پوچھنا بہنوں سے، کتنا عزت دی ہے رسول اعظم نے اپنے لاڈلے حسین کو اور کتنا بوسے دیے ہیں. بلکہ ہم تو ان روایات کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں تو سامنے باتیں آتی ہیں. رسول اکرم کبھی اس گریبان کو کھول دیتے تھے امام حسین کے گریبان کو اور اندر جا کر مختلف مقامات پہ بوسے دیتے تھے. کسی نے پوچھا مولا چلو چہرے پہ بوسہ دینا، لبوں میں بوسہ دینا یہ تو ایک عام طریقہ ہے، یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ کھول کے بدن کے ان بٹنوں کو اور اندر بدن کے کسی مقام پر بوسہ دیتے ہیں؟ تو رسول اکرم کا جواب یہ تھا میرا دل چاہتا ہے ہر اس جگہ پہ بوسہ دوں جہاں کوئی تیر نہیں.
پھر روایت یہ کہتی ہے کہ جب وہ خبیث اس سر مظلوم کی توہین سے فارغ ہوا، اس نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ بیویاں قیدی سامنے ہیں۔ اس وقت اس نے کہا من ہذہ من وراء الامام، یہ کون بیوی ہے جو کنیزوں کی پشت کے پیچھے چھپائی؟ اب آپ خود اندازہ کریں، یہ لفظ امام عموماً کنیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب وہ کنیزیں دو قسم کی ہو سکتی ہیں، ایک وہ جو تھیں تو آزاد عورتیں لیکن مولا کی کنیز شمار ہوتی تھی، اور ایک وہ جو اس زمانے میں کنیزیں ہوا کرتی تھی، وہ خاندان رسول کی بھی تھی، قیدی تو وہ بھی ہو گئی تھی، لیکن اب بیٹھی ہے کنیزوں کے پیچھے، یعنی ان کنیزوں نے اپنے آپ کو آگے بٹھا کر تیری آقا زادی کو کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی، کچھ پیچھے چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن بی بی کی عظمت اور بی بی کی شان اتنی بلند تھی کہ بیویوں کا یا کنیزوں کا پیچھے چھپانا ہی بتا رہا تھا یہ کوئی عظیم خاتون ہے جس کو دوسری خواتین چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جب کہا من ہذہ من وراء الامام، ایک مرتبہ کہا جواب نہ دیا گیا، دوبارہ کہا جواب نہ دیا گیا، جب اس نے تیسری مرتبہ انتہائی درست زبان میں یہ جملہ کہا تو ایک کنیز بولی ہذہ زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ۔ میں کہا کرتا ہوئے زمین تو پھٹ کیوں رہ گئی، اے آسمان تو ٹوٹ کیوں رہ گیا، اس بڑے بدماشوں کے دربار میں، قاتلوں کے دربار میں بیوی کا نام لیا۔ اور اس کے بعد اس خبیث نے جو انداز سخن استعمال کیا، اس کا جواب تو بی بی دیتی رہی، کیونکہ اس کے انداز سخن میں دین کی مخالفت تھی، اسلام کی مخالفت تھی۔ کہنے لگا شکر ہے اس اللہ کا جس نے تمہیں قتل کیا، جس نے تمہیں رسوا کیا، جس نے تمہارے جھوٹ کا پردہ چڑھا۔ اب ذرا بتا بی بی کا جگر کتنا زخمی ہوا ہوگا یہ لفظیں سن کر، اور بی بی نے جواب میں کہا شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے مردوں کو شہادت کا مقام عطا فرمایا اور اس مقتل تک پہنچایا جہاں ان کے لیے شہادت مقدر تھی۔ یعنی بی بی مثبت انداز میں اس کی باتوں کو رد کر رہی تھی، اور وہ پھر کہہ رہا تھا اچھا ابھی تمہارے اندر یہ جرأت موجود ہے کہ تم ہماری باتوں کو رد کرتے ہو۔ اور اس وقت حضرت سجاد بولے تھے اور فرمایا تھا کم تحتک عمتی بین من یعرفها ومن لا یعرفها، کب تک میری ٹوٹی کی حتم کرتے رہو گے، مجمع میں کوئی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے۔ جب مولا نے یہ کہا تھا تو اس کا روح سخن امام سجاد کی طرف مڑ گیا تھا، اور پھر پوچھا تھا تو کون ہے؟ کہا میں علی بن الحسین ہوں۔ کہا علی بن الحسین کربلا میں اللہ نے اسے قتل نہیں کر دیا؟ تو جواب میں کہا میرا ایک بھائی تھا جس کا نام علی تھا، اسے ظالموں نے قتل کر دیا ہے۔ اس طرز گفتگو پہ بھی وہ سیخوا ہوا، اور پھر اس نے ایک جلاد کو حکم دیا اٹھو اس بیمار کا سر قلم کرو۔ جلاد اٹھا ہی تھا کہ زینب کبریٰ بڑھ کے جلاد سے پہلے سجاد کی گردن پہ گردن رکھ چکی تھی اور فرما رہی تھی پہلے مجھے قتل۔ لوگ چیخ پڑے، کہنے لگے پہلے بھی ہم بڑے بدنام ہیں، عورتوں کو قتل کرنے کے ساتھ ہمیں زیادہ بدنامی حاصل ہوگی، لہذا ان خواتین کے خون میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ لیکن ابن زیاد کا یہ جملہ تاریخ میں آیا ہے، کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا اور میں یقین کر چکا تھا اگر تلوار چلانے کا حکم دوں گا یہ بی بی سر تو کٹا دے گی، ہٹائے۔ بس میرا آ کے
گفتگو کا یہ انداز ختم ہوا اور اتنا پیغام ملا، آیا زینب کبریٰ صاحب کرامت نہ تھی؟ آیا زینب عالیہ مستجاب الدعوات بی بی نہ تھی؟ ہم تو آج بھی ایمان رکھتے ہیں، جاتے ہیں ان کی مزارات مقدسہ پر، ان کے تبسم سے دعائیں مانگتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں 1400 سال بعد۔ جس کا تبسم آج بھی دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنتا ہے، بتا وہ بی بی خود مستجاب الدعوات نہ تھی، صاحب کرامت نہ تھی؟ یقیناً تھی، لیکن پھر ان چیزوں سے استفادہ کیے بغیر ان تمام قربانیوں سے کیوں فائدہ اٹھایا؟ اس صبر کا مظاہرہ کیوں فرمایا؟ تو واضح جواب یہی ملتا ہے کہ اعجاز اتنا مؤثر نہ تھا جتنا قربانی مؤثر تھی، اعجاز ظاہری اتنا مؤثر نہ تھا جتنا صبر مؤثر تھا۔ آج اگر ہم لوگ وابستہ ہیں اس خاندان کے ساتھ تو ان کے ان کمالات کی وجہ سے وابستہ ہے، اور ان کی ان بلند کرداریوں کی وجہ سے مؤثر ہے کہ وہ وابستہ ہے کہ جو کسی اور میں ہمیں نہ دکھائی دی ہیں نہ دکھائی دی سکتی ہیں۔